السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 23 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 24 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہنا فاعرفونی، میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ ہنا کا معنی یہاں، اور اسی کے ساتھ ک لگا دے، ہنا کا، تو اس کا معنی ہوتا ہے وہاں۔ عرف یعرف عرفاناً و معرفتاً، اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، ضرب یضرب سے عرف یعرف عرفاناً و معرفتاً، پہچاننا۔ اس سے جمع مذکر حاضر کا امر کا صیغہ ہے اعرفونی، اور فا لگانے کی وجہ سے حمزہ وصلی ہے، اس لیے اس کو پڑھیں گے نہیں، فاعرفونی، تم مجھے پہچانو۔ مولدی و وطنی ما تسمونہ البحر، میری جائے پیدائش اور میرا وطن وہ ہے جس کو تم بحر کہتے ہو، جس کو تم سمندر کا نام دیتے ہو۔ سما یسمی تسمیتاً، اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا۔ بحرن کا معنی سمندر، اس کی جمع آتی ہے بحارن اور بحورن۔ تو میری جائے پیدائش اور میرا وطن وہ ہے جس کو تم سمندر کا نام دیتے ہو۔ انا ابن امت عظیمت قد امتدت علی مسافت آلاف من الامیال، میں ایک بڑی امت کا بیٹا ہوں، تحقیق کہ وہ ہزاروں میل کی مسافت پر پھیلا ہوا ہے۔ امتد یمتد امتدادن کا معنی پھیل جانا، کھینچنا، یعنی میں ایک بڑی امت کا بیٹا ہوں جو امت ہزاروں میل کی مسافت پر پھیلی ہے۔ میل سنگ میل، جس سے مسافر رہنمائی حاصل کرتا اور فاصلے کی مقدار جانتا ہے۔ اس وقت کا بری میل آج کل کے حساب سے 1609 میٹر ہے، اور میل بحری یعنی سمندر کے اعتبار سے 1892 میٹر کی مقدار ہے۔ اس کی جمع امیال، الفن کا معنی ہزار، اس کی جمع آلاف۔ وَيَقُولُونَ إِنَّ أُمَّتِي أَعْظَمُ مِنْ أُمَّتِ الْبَرِّ، اور لوگ کہتے ہیں کہ میری امت خشکی کی امت سے بری ہیں۔ فقد شغلنا نحن ثلاثة ارباع الكرة واليابس منها نحو ربعین، ہم نے زمین کے 3/4 کو گھیر لیا ہے۔ شغل یشغل، شغلن باب فتح سے کام دینا، کام میں لگانا، مصروف بنانا، گھیر لینا۔ اور قرۃن کا معنی، ویسے قرۃن ہر گول چیز کو کہا جاتا ہے، اور عموماً زمین کے بارے میں بھی سائنس کا نظریہ ہے کہ وہ گول ہے، اس اعتبار سے اس کو بھی قرۃن کہہ دیتے ہیں، قرۂ ارض۔ اور ربن کا معنی چوتھائی، اس کی جمع ہے اربع۔ چوتھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلاً 40 روپے ہے، اس 40 روپے کا اگر آپ کو کوئی پوچھے اس کا چوتھائی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے 4 حصے برابر کیے جائیں اور اس کا ایک حصہ، مثلاً 40 ہے، اس کے برابر 4 حصے کریں گے تو 10 10 10 10، اس طرح 4 حصے ہوں گے، تو ان میں سے 10 روپے یہ 40 کا چوتھائی کہا جائے گا۔ اور 3/4 یعنی 10 10 اور 10، 3 مرتبہ 10 کو نکالیں گے تو یہ کہا جائے گا 3/4، جس کو آپ پونا کہہ لیجئے۔ فقد شغلنا نحن ثلاثة ارباع الكرة، پس ہم نے
زمین کے 3/4 کو گھیر لیا ہے، ولیابس منہا نحو ربعین، اور ان میں سے خشکی کا حصہ 1/4 ہے، یعنی پوری زمین جو ہے، اس پوری زمین کے اوپر پوری زمین کے 4 حصے کیے جائے، ان میں سے 3 حصے جو ہوتے ہیں اس میں تو پانی ہی پانی ہے، اور باقی ایک حصہ ہے یہ خشکی کا ہے جس میں پانی نہیں ہے، تو گویا پانی والا حصہ زیادہ ہے اور خشکی والا حصہ کم ہے۔ وقد فارقت وطنی قبل شہرین، اور تحقیق کہ میں نے میرا وطن 2 مہینے پہلے چھوڑ دیا تھا۔ فارق یفارق مفارقتاً باب مفاعلہ سے اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ لما اشتد الحر فی ھذا الصیف، جب گرمی اس موسم گرما میں سخت ہو گئی، صیفن کا معنی موسم گرما، اور شتاؤن کا معنی موسم سرما یعنی ٹھنڈی کا موسم، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے رحلۃ الشتاء والصیف، تو صیف موسم گرما کو کہتے ہیں، گرمی کے موسم کو، اور شتا موسم سرما کو کہتے ہیں یعنی ٹھنڈی کا موسم۔ تکون بخار، بخار پیدا ہوا، بخار یعنی بھاپ۔ مفارق البحر، اور اس نے سمندر کو چھوڑ دیا، سمندر سے جدا ہو گیا۔ بصارت بہ الریاح الی الجبال، اور ہوا ہے اس کو چلا کر لے گئی پہاڑوں کی طرف۔ سارے اسیروں کا معنی چلنا، اور با لگا دیں گے تو چلانا، ہواؤں نے اس کو چلا یعنی ان کو چلا کر لے گئی الی الجبال پہاڑوں کی طرف۔ ریحن کی جمع ہے ریاحن، ہوا۔ سارے اسیرو سیرن چلنا۔ وہو السحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادل ہے۔ سخر یسخر تسخیرن کا معنی ایک تو بیگار لینا، بلا معاوضہ اور بے رضا کام لینا، یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک معنی تابع ہونا۔ آسمان و زمین کے درمیان بادل ہیں، وہو السحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان معلق بادل ہیں۔ فلما جاء الامر من اللہ تحلل هذا البخار بالحرارۃ، پھر جب اللہ کی طرف سے اس کے پاس حکم آیا تو یہ بھاپ گرمی کی وجہ سے گھل گیا، یہ بھاپ گرمی کی وجہ سے گھل گیا یعنی پگھل گیا۔ تحلل یتحلل تحللاً، اس کا معنی ہوتا ہے گھل جانا، پگھل جانا۔ وَنَزَلَ قَطَرَاتٍ قَطَرَاتٍ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے اوپر قطرے قطرے بن کر گرا۔ وَقَالَ النَّاسُ الْمَطَرُ الْمَطَرُ، اور لوگوں نے اس کو کہا المطر المطر یعنی بارش بارش۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي، اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ لَعَلَّكُمْ رَأَيْتُمْ قِدْرًا عَلَى النَّارِ فِيهَا مَاءٌ فَإِذَا غَلَتِ الْقِدْرُ تَصَاعَدَ مِنْهَا مِثْلُ دُخَانٍ وَهُوَ الْبُخَارُ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي۔ لَعَلَّكُمْ رَأَيْتُمْ قِدْرًا عَلَى النَّارِ فِيهَا مَاءٌ، شاید تم نے آگ کے اوپر ہانڈی کو دیکھا ہے جس میں پانی ہوتا ہے۔ فَإِذَا غَلَتِ الْقِدْرُ، پھر جب ہاندی جوش مارتی ہے یعنی ہاندی کے اندر کا پانی، پھر جب ہاندی جوش مارتی ہے تَصَاعَدَ مِنْهَا مِثْلُ دُخَانٍ، تو اس میں سے دھوئے کی مانند ایک چیز چرتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے۔ وَهُوَ الْبُخَارُ، اور وہی بخار ہے یعنی اسی کا نام بھاپ ہے۔ دخان ان کا معنی دھواں۔ تصاعد یتصاعد تصاعداً، اس کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا، اور ثلاثی مجرد کے اندر صعد صعید یصعد صعوداً الجبل والسلم، براہ راست سے بھی مفعول لا سکتے ہیں، اور فیہ وعلیہ حرف جر فی کے ساتھ بھی اور علی کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، پہاڑ یا سیڑھی پر چڑھنا۔ تو صعید یصعد صعوداً کا معنی چڑھنا۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي، اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔
وَإِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ وَجَمَدَتْ قَطَرَاتِ مِنَ الْبَرْدِ وَوَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ الزُّجَاجِ قَالَ النَّاسُ الْبَرَدُ الْبَرَدُ۔ اور جب بارش نازل ہوتی ہے، بارش اترتی ہے اور میرے قطرات ٹھنڈی کی وجہ سے جم جاتے ہیں، وَوَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ الزُّجَاجِ، اور وہ زمین پر شیشے کی طرح، کانچ کی طرح گرتے ہیں۔ زجاج کا معنی کانچ، اور وہ زمین پر کانچ کی طرح گرتے ہیں۔ قال الناس، تو لوگ کہتے ہیں البرد البرد، پالا اولا اولا، بردن کا معنی اولا۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي، اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ برود یبرد برودتن، بابی کروم سے ٹھنڈا ہو جانا، زمین پر اولے پڑنا، تو اسی سے بردن کا معنی اولا۔ وَقَدْ أَسْقُطُ فِي الْجِبَالِ مِثْلَ الصُّوفِ الْأَبْيَضِ اللَّامِعِ وَأَلْمَعُ فِي الشَّمْسِ مِثْلَ اللُّجَيْنِ، اور کبھی کبھی میں پہاڑوں میں گرتا ہوں چمکدار سفید اون کی طرح، اور میں سورج میں چاندی کی طرح چمکتا ہوں۔ لجین، اس کا معنی ہوتا ہے چاندی، اور لامعن کا معنی چمکدار۔ لمع یلمع لمعان، باب فتح یفتح سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، لامعن چمکدار۔ فیکون منظرا جمیلا، پس وہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ویقول الناس، اور لوگ کہتے ہیں الثلج الثلج، برف برف، ثلج کا معنی برف۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي، اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ سلجن برف، اس کی جمع سلوجن آتی ہے، اسی سے سلاجن کا معنی برف فروش، برف بیچنے والا۔ وَقَدْ يَشْتَدُّ الْبَرْدُ فِي الشِّتَاءِ فَيَجْمُدُ مَا كَانَ مِنَ الْمَاءِ، اور کبھی کبھی سردی کے موسم میں سردی سخت ہو جاتی ہے، پھر وہ پانی پھر جم جاتا ہے، وہ پانی جو موجود ہوتا ہے۔ فَيَجْمُدُ مَا كَانَ مِنَ الْمَاءِ، پھر جم جاتا ہے وہ پانی جو کہ ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ، اور لوگ کہتے ہیں الجلید الجلید، جلید جلید، جلید کا معنی پالا اور برف۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي، اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ وَإِذَا هَبَطْتُ مِنَ الْجِبَالِ إِلَى الْأَرْضِ وَزَاحَمَنِي صُخُورٌ أَوْ أَحْجَارٌ كَانَ شَلَّالٌ يَكُونُ لَهُ صَوْتٌ هَائِلٌ وَمَنظَرٌ جَمِيلٌ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي، اور جب میں پہاڑوں سے زمین کی طرف اترتا ہوں اور چٹانیں یا پتھر میری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، آرے آتے ہیں، کان شلال، تو شلال ہو جاتا ہے، یکون لہو صوت ہائل و منظر جمیل، جس کے لیے ایک بھیانک آواز اور خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي، اور میں یہاں ہوں مجھے پہچانو۔ شلال کا معنی آبشار، اونچی چٹان سے گرنے والا پانی کا جھرنا، پانی کا کوئی بھی شدید بہاؤ، اس کی جمع ہے شلالاتن۔ اور ہائل، اس کا معنی ہوتا ہے زبردست، حال یحول حولن سے بنا ہوا ہے، اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہائل یعنی زبردست باری۔ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَلَّالَاتٌ خَرَجْتُ مِنَ الْجِبَالِ فَكُنْتُ نَهْرًا يَكُونُ فِي مَبْدَئِهِ صَغِيرًا ثُمَّ يَكُونُ عَرِيضًا عَمِيقًا، اور جب شلالات یعنی آبشار جمع ہوتے ہیں تو میں پہاڑوں سے نکلتا ہوں، بس میں نہر بن جاتا ہوں جو اس کے شروع میں چھوٹی ہوتی ہے، یکون فی مبدئی صغیرن، جو اس کی ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے،
ثم یکون عریضا عمیقا، پھر وہ چوری اور گہری ہو جاتی ہے۔ عریض ان کا معنی چوری اور عمیق ان کا معنی گہرا، اسی سے نوم عمیق گہری نیند۔ اگر یوں کہنا ہو میں گہری نیند سویا تو آپ کہیں گے نمت نوما عمیقا، میں گہری نیند سویا۔ وقال الناس، اور لوگ کہتے ہیں نہر السند و نہر دجلۃ والفرات والنیل، اور لوگ کہتے ہیں نہر سندھ، نہر دجلہ، نہر فرات اور نہر نیل، یعنی نہروں کے نام ہیں۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِی، اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ لعلک رأیت فی الصباح ایام الشتاء مثل الدخان ویسمیہ الناس الدبابہ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِی، شاید تو نے صبح میں موسم سرما کے دنوں میں دھوئے کے جیسا دیکھا ہے، شاید تو نے موسم گرما کے دنوں میں صبح میں دھوئے جیسی چیز دیکھی ہے۔ وَيُسَمِّيهِ النَّاسُ الدَّبَابَ، جس کو لوگ دباب کا نام دیتے ہیں، جس کو لوگ دباب کہتے ہیں۔ دباب اس کا معنی کوہر، دھندلا سا، جو آسمان پر صبح کو سردی میں چھا جاتی ہے۔ ایک دھندلا سا جو منظر ہوتا ہے آسمان کے اندر صبح کو سردی کی وجہ سے جو چھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دبابن۔ دبابن کثیف زبردست کوہر۔ ادب الیوم دن کا کوہر آلود ہونا، دھندلا ہونا۔ ادب المکان و ادب السماء کسی جگہ یا آسمان پر کوہر چھا جانا۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِی، اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ وَلَعَلَّكَ رَأَيْتَ قَطَرَاتٍ عَلَىٰ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ وَعَلَى الْعُشْبِ وَالْأَزْهَارِ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَيُسَمِّيهَا النَّاسُ التَّلَّ وَالنَّدَى وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِی، اور شاید تو نے درختوں کے اوراق پر قطرے دیکھے ہیں، اور وَعَلَى الْعُشْبِ وَالْأَزْهَارِ اور گھاس کے اوپر اور پھولوں کے اوپر، فی ایام الشتاء موسم سرما کے دنوں میں۔ عشبن کہتے ہیں تر گھاس کو، بھیگی ہوئی گھاس کو، اور حشیشن کہتے ہیں خشک گھاس کو، اور کلون کہا جاتا ہے تر اور خشک دونوں قسم کی گھاس کو۔ عشبن تر گھاس، حشیشن سوکھی گھاس، اور کلون دونوں قسم کی گھاس کو کہتے ہیں۔ وَيُسَمِّيهَا النَّاسُ التَّلَّ وَالنَّدَى، اور لوگ اس کا نام دیتے ہیں تل اور ندا۔ تلن کہتے ہیں پھوار کو، ہلکی سی بارش ہو اس کو تلن کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک معنی شبنم کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، ایسے ہی درخت کی جڑوں سے شاخوں میں آنے والی تری کو بھی کہتے ہیں، جمع اس کی آتی ہے تلال و تلل۔ اور ندا اس کا معنی شبنم، بارش، سخاوت و کرم، خیر و نفع، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں، جمع آتی ہے انداؤن اور اندیتن۔ ندیہ یندا ندن و ندواتن، الشیء اس کا معنی ہوتا ہے تر ہونا، گیلا ہونا۔ وقد اجمد بالصناعۃ فی المصانع ویحرص علی الناس ایام الصیف، اور کبھی کبھی میں کارخانوں میں کاریگری کی وجہ سے جم جاتا ہوں، اور لوگ میری لالچ کرتے ہیں موسم گرما کے دنوں میں۔ فلا یشربون الماء بغیر هذا الجمد، پس وہ پانی کو اس جمے ہوئے کے بغیر نہیں پیتے۔ ولا یروون الا به، اور وہ سیراب نہیں ہوتے مگر اسی کی وجہ سے۔ وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِی، اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ مصنع کا معنی کارخانہ، فیکٹری، جمع آتی ہے مصانع۔ اور جمد یجمد جمدن و جمودن، الماء والسائل، یعنی پانی اور بہنے والی چیز کا جم جانا، خشک ہو جانا، اسی سے جامدن اور جمدن جمی ہوئی چیز۔ جامدن اور جمدن اس کا معنی ہوتا ہے جمی ہوئی چیز۔
اور رویہ یروا ریین وروا بابی سمیہ سے اس کا معنی ہوتا ہے پیاس بجھنا، اور اسی کو بابی افعال کے اندر لے جائے اروا یروی اروان کا معنی سیراب کرنا، پودوں یا کھیتوں کو پانی دینا۔ یہاں پر رویہ یروا سے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یروا یرویانی یروونا، رویہ یروا یروا یرویانی یروونا ولا یروونا، اور وہ سیراب نہیں ہوتے ہیں یعنی ان کی پیاس نہیں بجھتی ہے الا بھی مگر اسی کی وجہ سے، وَأَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِی اور میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 24۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سبق نمبر 25 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔